अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। करबला में हज़रत अब्बास की शहादत के बाद अब वो मरहला दरपेश था कि पत्थर दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। बेबसी और बेकसी की इंतहा हो गई। आवानो अंसार और एजाज़ो अकरबा की शहादत के बाद आंखों के सामने एक लर्जा देने वाला मंजर था कि सर्वे चमन हुसैनी, गुले बाग़े मुस्तफ़ा, नूरे दीदा मुर्तज़ा, जाने चमने मुश्तबा, बाप की ज़ईफ़ी का सहारा, तमाम घर भर की आंख का तारा, अहले बैते नबूवत का जगमगाता चिराग, हम शक्ले रसूल हज़रत अली अकबर, जिनको देखकर तस्वीरें पैगंबर आंखों में फिर जाती थी। 18 बरस की उम्र में शबाब का आलम है, बाप के सामने सरापा इम्तिहान बनकर अर्ज गुजार है। बाबा, मुझे भी इजाजत मरहमत हो, मैं भी राह हक में सर कटाने और आप पर निसार होने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। दिले शिकस्ता बाप ने एक नज़र अपने फर्जंद अर्जुमन पर डाली और फरमाया, बेटा, तुझे किस बात की इजाजत दूं? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाजत दूं? बेटा, तुम तो नाना जान की तस्वीर हो, मैं किन आंखों से इस तस्वीर को खाको खून में तड़पते देखूंगा। मेरी आंखों के नूर, तुम ना जाओ, मुझे जाने दो। ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी प्यास सिर्फ मेरे खून से बुझेगी। तस्वीर रसूल ने दस्ते बदस्ता अर्ज की, बाबा जान, मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे इन जलील लोगों का कैदी बनाकर ना छोड़ जाइए, बल्कि बहशते बरी में जद्दे अमजद हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और बाबा अली और मर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे फातिमा का लाल सब्र व इस्तकामत के साथ गुजर गया। फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला और उसके महबूब के साथ वादा कर चुका हूँ, वरना तुम जैसे गोरे बेबहा को कौन खाक में मिलाता है। अच्छा बेटा, जाओ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आज छाती मजबूत कर ली है। देखता हूँ कि आजमाइश की सिल कितनी वजनी है। हसीनों के हसीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के महबूब मतलूब नबी आखिर ज़मां के नवासे का वो हसीन फर्जंद हम सूरत पैगंबर इन अशकिया में जा रहा है जहाँ से अब तक कोई वापस नहीं पलटा था। इस वक्त इमाम पाक ने ये नहीं कहा था कि बेटा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। अब दिल चाहता है कि हजरत इब्राहीम और याकूब का सलाम कहकर उन्हें आवाज दी जाए कि खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम के नवासे का सबर देखिए। मजलूम करबला ने अपने हाथों से 18 बरस के हसीनो जमील जवान को जंग के हथियार पहनाए और घोड़े पर सवार कराया और फरमाया, बेटा, जन्नत में पहुंचकर नाना जान को मेरा सलाम कहना और मेरे बाबा अली उल मुर्तज़ा और मेरी अम्मा जान को भी मेरा सलाम कहना। हजरत अली अकबर ने अपने अब्बा जान और खैमे में खड़ी हुई सितम रसीदा बीबियों की सलाम कहा और मैदान कारजार की तरफ चले। उस वक़्त इमाम पाक और अहले बैत की पाक बीबियों और बच्चों पर जो गुजरी, यकीनन उस पर अर्शे इलाही भी हिल गया होगा। वैस फौजे अशकिया के रूबरू तशरीफ लाए। नूरे जबीं से जमाले मुस्तफ़ा चमका। चेहरे की तजल्ली ने मैदान कारजार को आलम अनवार बना दिया। मैदान करबला में अली के पोते ने मयान से शमशीर आबेजार निकाली। इसकी चमक से आंखें खैरा हो गईं। ज़बान अक़दस से ये रजस पड़ा, अना अली बिन हुसैन बिन अली, नहन अहले बैत वालियुल बिन नबी। मैं अली अकबर हूँ, हजरत हुसैन बिन अली का नूर नज़र, फर्जंदे दिलबंद, हम अहले बैते रसूल हैं और रसूल के बहुत ज्यादा कराबतदार। याद रखो, मैं तुम्हें नेज़े से ठीक ठीक निशाना बनाऊंगा और अपने बाप की हिमायत में वो तेग जनी करूंगा जैसी हाशमी अरबी जवानों की तेग जनी होती है। ये फरमा कर एक नारा मारा और फरमाया, जालिमों, अगर औलादे रसूल के खून की प्यास है तो तुम में से जो बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। जोरे बाजुए हैदर देखना हो तो मेरे मुकाबिल आओ। मगर किसको हिम्मत थी कि आगे बढ़ता, किसके दिल में ताबो तवां थी कि तन्हा इस शेर के सामने आता। जब आपने देखा कि कोई एक आगे नहीं बढ़ता और उनको बराबर की लड़ाई की हिम्मत नहीं कि एक को एक के मुकाबिल करें,
تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثل صاعقہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے۔ ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیے۔ ادھر خیمے پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درم برہم کر ڈالی۔ کبھی کلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتوں کے پشے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دل آوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ دشمنوں کے لیے عذاب الہی تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، ابا جان، پیاس کے غلبے سے سخت بیتاب ہوں، اگر پانی ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام پاک نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں موجود تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا، اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا، جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا، جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزند نے باپ کی زبان مبارک کو چوسا، انہیں فی الحقیقتاً کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام پاک نے اپنی انگوٹھی فرزند ارجمند کے منہ میں رکھ دی۔ شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعداء کے مقابل ہو کر صدا دی، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے بالمقابل ہو؟ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہ تہ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرزند رسول اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور سخت قول قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا حملہ کیا۔ شہزادے علی اکبر نے باکمال ہنرمندی سے اس کا وار روکا اور اس کے سینہ پرکینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے وفود غصے سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشیں بن کر شہزادہ امام پر ٹوٹ پڑا۔ حسین کے لخت جگر نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ لشکر اعداء پر حیدری شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصرع دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارہ بطول علی اکبر پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ اشرار آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ امام بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے۔
لیکن چاروں طرف سے مسلسل حملوں کی وجہ سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے۔ چمن زارا کا یہ پھول اپنے خون میں نہا گیا۔ مظلوم کربلا نے بیٹے کی لاش میدان کربلا پر رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ اے میرے فرزند، جنہوں نے تجھے قتل کیا، یہ لوگ اللہ اور رسول کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ اے میرے دل بند، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لشکر اعداء میں سے حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون خیمے سے باہر پردہ اوڑھ کر نکلی، وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، اے میرے بھیا اور اے میرے بھیا کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ اہل پردہ خاتون کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے اتنی مصیبت میں بھی اپنے پردے کا خیال ہے۔ اسی دل فگار غم گسار پھوپھی نے شہزادہ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ روزن خیمے سے اسی شہزادے کی شہادت کا قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھی، جب پیارے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا بے تاب ہو گئی اور ضبط باقی نہ رہا، لیکن پردے کا پھر بھی خیال رہا۔ با پردہ خیمے سے باہر نکل آئیں اور بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑیں۔ مظلوم کربلا نے دکھیاری بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لائے اور فرمایا، اے اہل بیت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آج تمہاری صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور شہزادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خیمے کے قریب لا کر رکھ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے میرے معبود، آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے۔ میرے مولا، میرا ہدیہ قبول فرما۔ جو ہی ستم رسیدہ ماں نے اپنے نور نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا تو پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔